دعاؤں کا بھی ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ دعا مخ العبادہ، دعا کو تمام عبادت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، مغز ہے اس کا۔ اسی طرح حدیث شریف میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دی، تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا۔ محروم تو وہ آدمی کہ جس کو دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے، یا جس کے پاس دعا مانگنے کا وقت نہیں ہے، یا جو اس طرف متوجہ نہیں ہے، وہ محروم ہے۔ اور جو متوجہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع اور عاجزی کا اظہار کر کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یہ تو آدمی بڑا سعادت مند ہے، یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ رمضان میں تو ویسے یوں تو ہر لمحے، ہر وقت، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور ہر وقت دعاؤں کے لیے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے، دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر حدیث میں چند مواقع ایسے ہیں ذکر کیے ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت کا خصوصیت کے ساتھ وعدہ ہے۔ ان میں سے ایک وقت ہے افطار کا، ایک وقت ہے افطار کا، کہ جب آدمی افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے ابھی 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی، اور وہ دونوں حدیثیں اسی سے متعلق تھیں۔ پہلی حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للصائم عند فطره دعوہ لا ترد، دیکھو روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم عام طور پر میں عمومی میں بات کر رہا ہوں، عام طور پر ہمارے یہاں اس وقت میں بڑی غفلت اور کوتاہی ہم برتتے ہیں۔ افطاری سامنے رکھی ہوئی، انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ بندہ جو صبح سے شام تک کے روزے سے تھا، بھوکا پیاسا تھا، یہ 10 سے 15 منٹ نہیں نکال سکتا کہ پوری توجہ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کی خیر کی، بھلائی کی، عافیت کی دعا مانگ لوں۔ ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہے تو توجہ نہیں ہے اس طرف، بیٹھے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، بیٹھے میں فکر نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ گھڑی، یہ موقع ہم میں سے ہر آدمی کو دیا، ہر آدمی کو، سارے روزے دار بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ہر آدمی کو دیا۔ 15 منٹ پہلے جو ہے وہ تمام کے تمام کام دھندوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں۔ اور خواتین کو بھی یہ بیچاری چولہے پر لگی ہوئی ہیں، آگ پر، شوہر کو اور بھائی کو اور ابا کو گرم پکوڑے چاہیے، گرم چاہیے، پہلے سے اتر ہو تو وہ مزہ نہیں آتا۔ وہ بیچاری اذان تک کے چولہے پر لگی ہوئی ہے، ان کے اوپر بھی تھوڑا سا رحم کر دو، اور ان کو بھی تھوڑا سا موقع دے دو، 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ان کی بھی جان چھوڑ دو، تاکہ وہ بھی سکون کے ساتھ بیٹھ کر مناجات مقبول میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، ویسے دعائیں مانگ لیں۔ ابھی اسی سے متعلق مجھے آگے گفتگو کرنی ہے۔ تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی، پہلی بات یہ کہ افطار سے کم سے کم ویسے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ عصر کے بعد سے لے کر افطار تک کا وقت دعاؤں میں لگے، حقیقت تو یہ ہے۔ لیکن اگر چلے کوئی کسی آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی کسی اور کام میں مشغول ہے، تو چلو 10 منٹ تو ہم آخری 10 منٹ تو نکال سکتے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہر آدمی نکال سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں تو روزانہ دیکھتے رہتا ہوں، آپ بھی دیکھیے، افطار سے پہلے یہ برآمدے کے جو آخری کنارہ ہے، مٹیرے پورے یہاں پر بیٹھے ہوئے ٹھیک ٹھاک طریقے سے گپ شپ ہو رہی ہے۔ اتنا نہیں کہ کم سے کم چلو مسجد میں بیٹھے ہوئے رخ ذرا قبلے کی طرف کر لیں، 10 منٹ دعاؤں میں لگا دیں، جب سائرن بجے تو دسترخوان پر آ جائیں، افطار شروع کر دیں۔ نہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اچھا جی، اب دیکھیے افطار کے وقت ایک تو دعا یہ ہے کہ آدمی افطار سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر افطار شروع کر دے، دوسرا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر افطار شروع کر دے۔ ہم عام طور پر یہ بات میری آپ کے لیے بڑے نئی بات ہوگی آپ کے لیے، اور بڑے آپ اس پر تعجب کریں گے، بڑا تعجب کریں گے۔ ہم افطار کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ در حقیقت وہ افطار کے وقت کی نہیں ہے، وہ افطار کے بعد کی ہے، اور ہم جو پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں کون سی دعا بتا دیں، زور سے بولو جی۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک، یہ پڑھتے ہیں نا، سارے پڑھتے ہیں، یہ افطار کے بعد کی ہے، اور میرا خیال اب تک کی زندگی پر ہم یہ پڑھتے رہے افطار کے وقت۔ میں نے اسی لیے آج اس مسئلے کو اٹھایا ہے، یہی بتانے کے لیے۔ افطار کے وقت حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 2 دعاؤں کے کرنے کا ہے۔ ویسے اس سے پہلے آپ اردو میں دعائیں جتنی مانگتے ہیں مانگتے رہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، آپ اردو میں مانگیں، آپ عربی کی دعائیں، قرآن شریف کی جو دعائیں آپ وہ مانگتے ہیں۔ خاص افطار کے وقت کی دعائیں جو ہیں وہ 2 دعائیں منقول ہیں، 2 دعائیں منقول ہیں۔ ایک تو چنانچہ اگلی میں روایت ذکر کر رہا ہوں، اس میں ذرا سا آپ لفظ دیکھیے گا۔ اگلی روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں جملہ ذرا سا غور کرنے کا ہے، ان لکل صائم دعوہ، میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر دیتا ہوں، ان لکل صائم دعوہ، دیکھو ہر روزے دار کے لیے ہے کہ وہ دعا کرے۔ بھائی دعا کرے کیوں نہیں کرتا؟ کرے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے بیٹھے، مانگے اللہ تعالیٰ سے، دعا کرے۔ فَإِذَا هُوَ أَرَادَ أَن يُفْطِرَ، ہاں جب وہ یہ ارادہ کرے کہ وہ افطار کرے، فَلْيَقُلْ عِنْدَ أَوَّلِ لُقْمَةٍ، بس اس کو چاہیے کہ جب پہلا نوالہ اٹھائے تو یہ دعا پڑھے جو دعا میں آج ابھی ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں واضح طور پر اس بات کی صراحت ہے، عِنْدَ أَوَّلِ لُقْمَةٍ ہے، یہ نہیں ہے، حدیث پڑھی میری بھی آپ کے سامنے، عِنْدَ أَوَّلِ لُقْمَةٍ، ہاں جب پہلا لقمہ وہ اٹھائے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ یا واسع المغفرہ اغفر لی، یہ مختصر سے، یا واسع المغفرہ، اور دوسری روایتوں میں ہے یا واسع الفضل اغفر لی، یہ دعا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، صراحت آ گئی ہے روایت میں، حدیث میں صراحت ہے کہ جب وہ پہلا لقمہ اٹھائے تو پہلا لقمہ اٹھاتے ہی یہ دعا کرے، اے مغفرتوں کے، اے وسیع مغفرتوں کے مالک میری مغفرت فرما دے، اے وسیع مغفرتوں کے مالک میری مغفرت فرما دے، اے وسیع فضل کے مالک میری مغفرت فرما دے۔ یہ دعا منقول ہے کس وقت؟ جس وقت ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور پہلا لقمہ جب ہم لیتے ہیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ سنی تھی اس سے پہلے آپ نے؟ مجھے یقین ہے نہیں پتا ہوگا، جس لیے اچانک آج مجھے خیال آ گیا، میں نے کہا کہ اکثر لوگوں کو بیچاروں کو یہ بات نہیں پتا ہوگی تو یہ بات آج ذکر کر دینی ضروری ہے۔ اور میں نے کیا عرض کیا کہ خاص افطار کے وقت یہ دعا ہے، اور اس سے پہلے آپ جو ہے 10 منٹ اپنے اردو میں دعائیں مانگتے رہیں، اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتے رہیں، اپنی ضرورت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کرتے رہیں، کون منع کر رہا ہے؟ ایک بات تو یہ، دوسرا جب افطار کر چکے تو 2 دعائیں مقبول ہیں، 2 دعائیں، ایک تو وہی دعا جو ابھی آپ نے مجھے سنائی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، ایک دعا یہ، اور دوسری دعا جو ہے وہ حدیث میں ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی۔ کیا خوبصورت دعائیں ہیں، قربان جائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی دعائیں ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ کوئی انسان نہیں مانگ سکتا تھا، اس کا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا تھا جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا کر چلے گئے۔
ذهب الظما، پیاس چلی گئی. آپ نے پانی پیا، ٹھنڈا پانی روزہ کا ٹینک کا جی شربت پیا تو کیسے دل سے دعا نکلتی ہے؟ اس وقت آدمی یہ کہہ رہا ہے ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ہے وہ پکا ہو گیا، اور جو ثواب اللہ نے جس کا وعدہ کیا تھا وہ انشاءاللہ مجھے مل جائے گا. کیسی دعا؟ تو یہ افطار کے بعد کی دعا. اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کبھی اپنے افطار کرتا ہے، کبھی مفتہ توڑتا ہے، کبھی کسی کے یہاں جانا ہوتا ہے افطاری کرنے کے لیے. تو جب کسی کے افطار کے لیے جائیں تو وہ دعا بھی آپ کو یاد ہوگی، اور پڑھتے ہوں گے نہیں پڑھتے تو یہ حق ہے آپ کے ذمے کہ جس آدمی نے آپ کو اپنے یہاں بلایا ہے اس کو دعا دے کے جائیں. وہ کیا ہے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. مجھے وقت میرا خیال پورا ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں آخر میں ایک تھوڑا سا لطیفہ تھا، چلے پھر کسی وقت موقع ملے گا تو پھر میں سناؤں گا. ابھی تو میرا خیال اتنی بات کافی ہے. یہ سنا دوں؟ لطیفہ سنا دوں. ہمارے دارالعلوم کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، مفتی صاحب تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت مولانا عاشق الہی بدری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب جو مدینہ منورہ میں منتقل ہو گئے، اور پھر حضرت کا انتقال بھی وہیں پر ہوا. بہت ساری کتابوں کے وہ مصنف ہیں. قرآن کریم کی انہوں نے 5 جلدوں میں تفسیر بھی لکھی ہے. اس تفسیر کا نام ہے تفسیر انوار البیان. بڑے محقق آدمی تھے، محقق بھی تھے اور بڑے ظریف الطبع بھی تھے. ظریف الطبع سمجھتے ہیں اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ ہنسنے ہنسانے والے، ہنسنے ہنسانے والے، بڑے ظریف الطبع سے. اب ظریف الطبع کا میں کیا ترجمہ کروں؟ خوش مزاج آدمی تھے. اچھا، حضرت کے چائے کی عادت تھی. جہاں سے جب بھی ہم بھی جتنے بھی حضرات ہیں جو دارالعلوم کے بڑے بڑے علماء ہیں، جب جہاں عمرے کے لیے جاتے تھے تو حضرت کے گھر پر پہلے حضرت کے گھر پر حاضری دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ پیسے دیتے تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ہاں دعوت نہیں کرتے تھے، وہ ریال دیتے تھے، بھائی یہ ہماری طرف سے تمہارا جہاں دل چاہے ہوٹل میں جو کھانا کھانا ہے تم جا کر کھانا کھا لو. سب سے بہترین دعوت اور اعلیٰ دعوت کی قسم یہ پیسے پکڑو اور جا کر جو اچھا لگے وہ ہماری طرف سے تمہاری یہ دعوت ہے، کھا لیں. تو خیر حضرت جو ہے وہ چائے کے بڑے شوقین تھے. تو ہمارے درس میں جو ساتھی یہ دعوت کرتے رہتے ہیں ان کو تو میں اس لطیفہ کئی بار میں نے سنایا، اکثر لوگ جو ہیں ان کو نہیں معلوم. تو آپ کو پتہ ہے جب کسی کے ہاں آدمی کھانے کے لیے جائے تو یہی دعا پڑھنی چاہیے. افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. تم پر فرشتے دعائیں بھیجیں. تو حضرت جب دسترخوان پر کھانا کھا لیا اور چائے نہیں ہوتی تھی تو وہ یوں کہتے تھے اس دعا کو، وصلت علیکم الملائکہ الا جبرائیل. بھائی تم پر سارے فرشتے دعا کریں سوائے جبرائیل کے. اب وہ ایک آدمی جو عربی پڑھا لکھا ہے وہ سمجھ لیتا کہ حضرت یہ جبرائیل کا استثناء آپ نے کیوں کیا، ان کو دعا میں شامل کیوں نہیں کیا؟ کہا چائے لا کے رکھ دو پھر جبرائیل بھی شامل ہو جائیں گے دعا میں، ورنہ اس وقت جبرائیل دعا نہیں کریں گے. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. تو وصلت علیکم الملائکہ الا جبرائیل، جبرائیل کو روک کے رکھا ہے. پہلے چائے لاؤ دسترخوان پہ، چائے پی کے پھر اس کے بعد جو وہ جبرائیل بھی دعا میں اور فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جائے. خیر بہرحال یہ تو میں نے ایسے ہی ایک لطیفہ آپ کو سنا دیا. تو یہ اصل مقصد جو ہے وہ یہ دعائیں بتانی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان مواقع میں خوب اچھی طرح اہتمام سے دعا مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو دعا مانگنی نہیں آتی، ہم تو 2 منٹ مانگے 3 منٹ مانگے میں پتہ نہیں چلتا کہ کیا مانگے، دعا مانگنی نہیں آتی. بھائی دعا مانگنی نہیں آتی یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے. دعا مانگنا بھی اللہ سے مانگیں. یا اللہ دعا مانگنی نہیں آتی یہ بھی آپ سکھا دیں، کشکول لیں گے وہ بھی آپ دے دیں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا